الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرة الطاغین المتخاضع لکبریائہ عصاة المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صلوات. عزیزان محترم، کرامت انسانی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلہ گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کل گفتگو اس منزل پر رکی تھی کہ پروردگار نے مختلف مقامات پر تخلیق انسانی پر گفتگو فرمائی اور یہ بتلایا کہ انسان کو کتنے مرحلوں سے گزار کر ہم نے اس دنیا میں بھیجا. اگر نظر غائر سے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کے سلسلے میں پروردگار عالم نے بڑے بیانات دیے ہیں. وہ بیانات اگر میرے سننے والوں تک پہنچ جائیں تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت سوارت ہوئی. قرآن نے جیسا کہ کل میں عرض کر رہا تھا کہ سورہ مومنون میں آواز دی لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. ہم نے انسان کو مٹی کے سط اور مٹی کے جوہر سے خلق کیا. سورہ والتین میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ہم نے انسان کو احسن تقویم بنایا اور پھر ہم ہی نے انسان کو اسفل سافلین میں ڈھکیل دیا. تو انسان سلالے تین سے نکلا، انسان احسن تقویم بنا، انسان اسفل سافلین میں ڈھکیلا گیا. سورہ احزاب کے اخیر میں آواز دی، یہ جملے سننے کے قابل ہیں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. ہم نے
اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں کے سامنے پیش کیا, ہم نے اپنی امانت زمین کے سامنے پیش کی, ہم نے اپنی امانت پہاڑوں کو پیش کی اور کہا کہ اسے قبول کرو. فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا, تو پوری کائنات نے ہماری امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا, اور یہ کہہ کے انکار کیا کہ پروردگار تیری امانت کا بوجھ بہت زیادہ ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ, اور انسان نے آگے بڑھ کر اس امانت کو اٹھا لیا. انه کان ظلوما جہولا, انسان ظالم تھا, انسان جاہل تھا. بھائی عجیب مرحلہ ہے. انسان سلالے تین, انسان اثر تقویم, انسان اسفل سافلین, انسان ظالم, انسان جاہل. 5 لفظ قرآن نے دی اور اس کے بعد آواز دی سورہ حلقہ میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ہم نے انسان کو سمیع بنایا, ہم نے انسان کو بصیر بنایا. تو انسان 3, توجہ رہے, 3 یعنی مٹی. انسان 3, انسان اثر تقویم, انسان اسفل سافلین, انسان ظالم, انسان جاہل, انسان سمیع, انسان بصیر. 7 لفظ دی قرآن نے اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قسم ہے گزرتے ہوئے زمانے کی, ایک ایک انسان خسارے میں ہے. تو اب رکے رہنا, یہ لفظ انسان جو بار بار قرآن دہرا رہا ہے نا, تو اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے, کوئی نہ کوئی بات پوشیدہ کی گئی. اب سنتے جاؤ. انسان خسارے میں, انسان سمیع, انسان بصیر, انسان ظالم, انسان جاہل, انسان اثر تقویم, انسان اثر سافلین, انسان سلالے 3. جب 8 قسمیں خود قرآن نے بیان کی ہے انسان کی, تو تم جو کہہ رہے ہو کہ محمد ہم جیسا تو کسی جیسا انسان. تم جو کہہ رہے ہو نا کہ محمد ہم جیسا, بھائی تم انسان تو تم بھی ہو, انسان تم بھی ہو. اور انسان اثر تقویم, انسان اثر سافلین, انسان سمیع, انسان بصیر, انسان خسارے میں, انسان ظالم, انسان جاہل, انسان سلالے 3. جب اتنی قسمیں خود انسانوں کی ہیں تو محمد کے جیسا انسان. تو اب آیت پڑھوں گا, ترجمہ نہیں کروں گا. تمہارے انسان اور ہیں, اس کا انسان اور ہے. اب آیت پڑھوں گا, ترجمہ نہیں کروں گا. تمہارے انسان اور ہیں, اس کا انسان اور ہے. یہ تمہارے انسان ہے جو کبھی ظالم ہے, کبھی جاہل ہے, کبھی اثر تقویم ہے, کبھی اثر سافلین ہے, کبھی سمیع ہے, کبھی بصیر ہے, اور وہ اس کا انسان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. آیتوں کا سلسلہ ہے جو اپنے سننے والوں کی خدمت میں حاضر کیے جا رہا ہوں. تو اب انسان اپنی مختلف قسموں کے ساتھ سامنے آیا. سنتے جانا, اس لیے کہ جانا بہت دور ہے اور بہت آرام سے اپنے سننے والوں کو لے کے آگے بڑھ رہا ہوں. تو انسان کی اتنی قسمیں دی اور اس کے بعد آواز دی سورہ آل عمران میں. بہت اطمینان سے سننا. قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے, قرآن کا سننا بھی عبادت ہے. اور جب سے دوستوں نے یہ طے کیا کہ قرآن کافی ہے, ہم نے بھی طے کیا کہ دلیل قرآن ہی سے دیں گے. اب سنتے جاؤ انسان کی تخلیق پر اللہ نے کس طریقے سے بات کی ہے.
پھر جاؤں گا کرامت کی طرف. سورہ زمر میں آواز دی. سورہ زمر قرآن مجید کا 39واں سورہ. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا. ممکن نہیں ہے کہ کسی کی زبان سے اور کسی کے منہ سے جملہ نکل جائے. یخلقکم فی بطون امہاتکم. وہ تمہارا اللہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہیں خلق کرتا ہے نا. خلقا من بعد خلق, اور ایک خلق سے دوسری خلق کی طرف منتقل کرتا ہے. کل جو آیت میں نے پڑھی تھی نا, یہ اس کی تشریح ہے کہ قطرہ گیا, قطرہ جمع ہوا خون بنا, جمع ہوا خون لوتھڑا بنا, لوتھڑے میں ہڈیاں آئیں, ہڈیوں پر گوشت آیا, گوشت کے اوپر کھال چڑھی. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اسی بات کی تشریح کی. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ نعرہ صلوات. عجیب مرحلہ ہے یہ جو میں نے سبحان اللہ کہا ہے نا, وہ ایک عجیب مرحلہ فکر پہ آنے کے بعد کہا. خلقا من بعد خلق, ایک تخلیق سے دوسری تخلیق کی طرف لے جاتا ہے. فی ظلمات ثلاث, اور 3 تاریکیوں میں خلق کرتا ہے. تاریکیوں کے 3 پردے ہیں. آج دنیا نے کہا کہ ایک جھلی ہے, ایک رحم ہے, ایک شکم ہے. کل تک کسی کو نہیں معلوم تھا. دیکھا نگاہ قدرت کہاں کہاں دیکھتی ہے. آج آپریشن کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ بچے کے اوپر ایک جھلی ہے, یہ ایک ظلمت. اس کے اوپر رحم ہے, یہ دوسری ظلمت. اس کے اوپر شکم ہے, یہ تیسری ظلمت. تو یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. تاریکیوں کے 3 پردوں کے اندر خلق کرتا ہے. دیکھ لیا بھائی. سننا اس لیے کہ میں آیتیں پڑھ رہا ہوں اور آیتوں سے نتیجہ دوں گا. تاریکیوں کے 3 پردوں کے اندر خلق کرتا ہے. یہ ہے سورہ زمر اور سورہ آل عمران میں آواز دی. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. دیکھو کتنا بڑا مصور ہے کہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویر بناتا ہے. کمال ہے, کمال کی منزل ہے. یصورکم, بھائی سننا, یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تمہاری ماؤں کے پیٹ میں رحموں میں تمہاری تصویر بناتا ہے. کیف یشاء, اور جیسی چاہی تصویر بنا دی. بھائی سنتے جاؤ لیکن کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. جیسی چاہی تصویر بنا دی. اب میں آگے بات کروں اپنے سننے والوں سے. سورہ مومن میں آواز دی صورکم فاحسن صورکم. اللہ نے تمہاری تصویر بنائی اور بڑی اچھی تصویر بنائی. تمہاری تصویر بنائی اور بڑی اچھی تصویر بنائی. اس سے بہتر تصویر ممکن نہیں تھی جو تمہیں بنا کے بھیج دیا دنیا میں. تو صورکم فاحسن صورکم, تمہاری تصویر بنائی اور بہترین تصویر بنائی. اور اب سورہ حشر میں آواز دی هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی. وہ اللہ ہے, وہ خلق کرنے والا ہے, وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے, وہ مصور ہے, تصویر بنانے والا ہے. لہ الاسماء الحسنی, جتنے نیک نام ہیں, جتنے اچھے نام ہیں وہ اس اللہ کے لیے ہیں. تو بھائی اب رک جانا. کل کی گفتگو سے, کل کی نشتر پارک کی گفتگو سے متصل ہو رہا ہوں اور ایک جملہ مستعار لے رہا ہوں. ایسا مصور ہے کہ یہ ہزاروں افراد بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بالغ کے چہرے میں نہ ناک سے ملے, نہ آنکھ سے ملے, نہ پیشانی سے ملے, نہ ہونٹ سے ملے, نہ بول چال سے ملے. بھائی عجیب, نہ قد سے ملے. یعنی عجیب مصور ہے کہ جیسا چاہا بنایا, جب چاہا بنایا. نشتر پارک میں کل میں نے ایک جملہ کہا تھا اور اس جملے کی دلیل آج فراہم کر رہا ہوں اس امام بارگاہ میں. بھائی آپ نے کبھی غور کیا, ہر ایک کا انداز نظر اور ہے, دیکھنے کا طریقہ اور ہے, بولنے کا اسٹائل اور ہے.
انداز فکر اور ہے، چلنے کا طریقہ اور ہے، سوچنے کا طریقہ اور ہے. ابرو سے نہیں ملتے، آنکھیں آنکھوں سے نہیں ملتی، کان کان سے نہیں ملتے. ایک بالشت میں کتنے لاکھ چہرے بنا دیے اور پھر بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتا. تو کہہ سکتے تھے نا کہ مصور اناڑی ہے. اس لیے جب بنائی نئی تصویر بن گئی تو کہنے لگا لاکھوں بناؤں گا، ایک ایک سے نہیں ملے گا، اور 12 ایسے بنا دوں گا کہ 4 ایک ہوگی، ڈھال ایک ہوگی. ایسے کل کی تقریر سے متصل ہوا ہوں نشتر پارک کی کہ 12 ایسے بناؤں گا کہ نہ چال میں فرق ہوگا، نہ ڈھال میں فرق ہوگا، نہ قد میں فرق ہوگا، نہ انداز نظر میں فرق ہوگا، نہ تینت میں فرق ہوگا، نہ نور میں فرق ہوگا. 5واں جا رہا ہوگا تو جابر سمجھے گا کہ محمد جا رہے ہیں، اور پہلا سو رہا ہوگا تو مشرک سمجھے گا محمد سو رہا ہے. یہ ہے وہ منزل تصویر کشی. یصورکم، بھائی سننا آیتوں کو سنو تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری تصویر کشی کرتا ہے، جیسی چاہتا ہے تصویر بناتا ہے. ایک آیت سورہ آل عمران کی، سورہ مومن، صورکم فاحسن صورکم. اللہ تمہاری تصویر بناتا ہے، جو بہترین تصویر ہے نا وہ بنائی ہے، خراب تصویر نہیں بنائی. یہ سورہ مومن. اور اب سورہ حشر 59واں سورہ قرآن مجید کا، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی. اللہ ہے، خالق ہے، عدم سے وجود میں لانے والا ہے، مصور ہے. کتنا زور دیا ہے مصور ہونے پر؟ اللہ نے اپنے مصور ہونے پہ کتنا زور دیا. کون سا ایسا میرا محترم سننے والا ہے جس کے ڈرائنگ روم میں تصویر لٹکی ہوئی نہ ہو؟ بھائی ہے نا پینٹنگز، تصویریں. تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں میرے سننے والے. بھائی اپنے مصور کو پہچانو، وہ مصور خود سمجھ میں آئے گا. دیکھو اپنے مصور کو پہچان لو. تمہارا جو مصور ہے نا، جو پینٹ کرتا ہے، پینٹنگ بناتا ہے، اس مصور کو پہچانو، وہ مصور خود سمجھ میں آئے گا. بتاؤں مصور کے لیے ضروری ہے کہ کینوس ہو، کوئی کپڑا ہو، کوئی کاغذ ہو جس پہ تصویر بنے. مصور کے لیے ضروری ہے کہ جگہ ہو جہاں بیٹھ کے تصویر بنائے. مصور کے لیے ضروری ہے کہ روشنی ہو، اندھیرے میں تصویر نہیں بنا سکتا. اور وہ مصور ایسا ہے کہ بطن مادر میں بناتا ہے، جگہ میں نہیں. عجیب ہے. وہ مصور ایسا ہے جو کسی جگہ میں بیٹھ کے نہیں بناتا، بطن مادر میں تصویر بناتا ہے. اچھا، کینوس پہ نہیں بناتا، قطرہ آب پہ تصویر بناتا ہے. اور روشنیوں میں تصویر نہیں بناتا، 3 تاریکیوں کے پردوں میں تصویر بناتا ہے. بھائی سننا اور ذہن میں رکھنا. اور اس کے باوجود تمہاری تصویر گونگی، بہری، حرکت نہ کرے، اور وہ جو تصویر بنا دے. سمجھ میں آ گیا نا؟ سمجھ میں آ گیا. اگر اللہ سمجھ میں آ گیا تو اب یہیں سے میں آگے جا رہا ہوں. لیکن ایک جملہ ناگزیر ہے، وہ تمہارا خالق ہے، وہ تمہارا مصور ہے. تصویر کے 4 دشمن ہیں، 4 دشمن ہیں تصویر کے. آگ سے بچاؤ ورنہ تصویر جل جائے گی، پانی سے بچاؤ ورنہ مٹ جائے گی، ہوا سے بچاؤ ورنہ دھندلی ہو جائے گی، گرد سے بچاؤ ورنہ گندی ہو جائے گی. تو تصویر کے 4 ہی دشمن ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی. اور وہ مصور ایسا ہے کہ انہی 4 سے ملا کے یہ تصویریں بنا رہا ہے. اب
بس یہیں سے بہت بیدار اور بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. اب یہیں سے یہ فیصلہ بھی کرتے چلو. اب میں بات آگے نہیں لے جاؤں گا، لیکن یہ فیصلہ خود کرو کہ جب مصور نے تصویر بنا دی تو تصویر کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے ایسا کیوں بنایا، ویسا کیوں نہیں بنایا. بھائی اگر میں پینٹر ہوں، اگر میں مصور ہوں تو میں جیسے چاہوں تصویر بنا دوں. اس تصویر کو حق نہیں ہے کہ مجھے چیلنج کرے. اسی طریقے سے یہ جو تصویریں ہیں جن کو جہاں رکھ دے وہاں رہو، اپنی حد سے آگے بڑھے تو مصور سے بغاوت ہوگی. یہ تصویر نہیں ہے. باتیں بہت ہے نا، پھر یہ تصویر نہیں ہے، یہ بغاوت ہے. بھائی بہت توجہ ہے. تو اب جس کو جہاں رکھ دے وہاں رہے. اس کا نام ہے اطاعت اور اس کا نام ہے کرامت. اب میں کیسے عرض کروں، انسان کی کرامت تک مجھے پہنچنا تھا. سورہ حجرات میں آواز دی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. 49واں سورہ ہے سورہ حجرات. اس کی 7ویں آیت کی تلاوت کا میں نے شروع حاصل کیا. اے آدم کے بیٹو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے پیدا کیا. یعنی پوری نسل انسانی جا کے ختم ہوتی ہے ایک مرد اور ایک عورت پر. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا ہے. ہم نے خود کیا ہے. لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بھائی بہت توجہ رہے. قوموں میں بانٹا ہے اللہ نے پہچاننے کے لیے کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. کسی قوم میں پیدا ہو جانا یہ فخر کی بات نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں کرامت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. یعنی قوم میں کرامت نہیں ہے، تقوی میں کرامت ہے. بات پہنچ رہی ہے میرے سننے والوں تک. بھائی یہی دھوکہ ہوا. توجہ ہے، یہی دھوکہ ہوا. آگ والے نے کہا میں بہتر، مٹی والا کمتر. بات پہنچ گئی میرے سننے والوں تک. آگ والے نے، وہ جو آگ سے بنا تھا، اس نے کہا کہ میں بہتر، یہ مٹی والا کمتر. اور پروردگار نے کہا کہ نہیں، یہ مٹی والا بہتر، تو کمتر. تو نکالے دونوں گئے. جو آگ سے بنا تھا وہ بھی نکالا گیا، جو مٹی سے بنا تھا وہ بھی جنت سے نکالا گیا. لیکن ایک کو خلیفہ بنا کے نکالا، ایک کو رجیم بنا کے نکالا. نہیں، ذرا مرحلہ فکر کو تو دیکھنا، ذرا مرحلہ فکر کو دیکھنا. اس لیے کہ میں نے عرض کیا نا کہ بہت پڑھا لکھا بڑا بیدار بندہ بیٹھا ہے. جاؤ، میری بات پہ یقین نہ کرنا، قرآن کی آیت دیکھنا. اے بیٹا ملا جمیا، آدم تم بھی جاؤ، ابلیس تم بھی جاؤ، جمیا ساتھ نکلو. بھائی پڑھا لکھا مجمع ہے. اے بیٹا ملا جمیا، آدم جنت سے نکلو، آدم، ابلیس جنت سے نکل، جمیا ساتھ نکلو. یعنی عجیب کمال ہے. اے بیٹا منہا جمیا، جا کے دیکھ لینا قرآن کے اندر، دونوں ساتھ نکلے. جنت وطن ہے آدم کا، جنت آدم کا وطن ہے. ابلیس بھی جنت میں رہتا ہے، وطن ہے. دونوں نے وطن سے ہجرت کی ساتھ میں. دونوں نے، بس سنتے جاؤ، دونوں نے ساتھ میں ہجرت کی نا. آدم کے ساتھ ابلیس، ابلیس کے ساتھ آدم، دونوں نے اپنے وطن سے ہجرت کی. اب دنیا میں آ گئے. بھائی توجہ رہے. جب چلے گئے تو ساتھ چلے. اب پوچھ رہا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو کیا دونوں ساتھ جنت میں جائیں گے یا دونوں ساتھ جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، ایک جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا. تو پروردگار جب ساتھ نکلے تھے تو ساتھ ہی انجام بھی کر دے. تو کہا کہ ساتھ نکلنا فضیلت نہیں ہے.
فضیلت یہ ہے کہ جسے جہاں معین کیا وہیں پہ رکا رہے. بھائی میں کیسے عرض کروں, کیا اسلام میں ایسا کوئی قانون ہے کہ جو ملک عرب میں پیدا ہو جائے وہ درجہ اول کا شہری ہے اور جو ملک عرب کے باہر پیدا ہو وہ دوسرے درجے کا شہری ہے؟ یعنی عجیب بات ہے. یہ عرب اور عجم کا اختلاف, یہ گورے کالے کا اختلاف, یہ اختلافات ہیں کیا؟ اسلام نے سارے اختلافات کی نفی کی. بھائی سنتے جاؤ سنتے جاؤ, کوئی عرب نہیں, کوئی عجم نہیں. لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی. وہی بات جو آیت میں کہی گئی, کسی عرب کو کسی عجم پر کوئی فضیلت نہیں ہے, اگر فضیلت ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر. اب میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں کرنا چاہ رہا ہوں, عرب اگر ملک عرب میں کوئی پیدا ہو جائے اور وہاں کی نیشنلٹی لے لے تو کیا وہ پہلے درجے کا مسلمان؟ اور جو انڈونیشیا میں پیدا ہو جائے مثلا, کیا وہ دوسرے درجے کا مسلمان؟ تو عرب اور عجم کی تمیز نہیں ہے اسلام میں, قرآن میں عرب اور عجم کی تمیز نہیں ہے. کرامت کی بنیاد عربی یا عجمی ہونا نہیں ہے. وہ عرب تھا, توجہ ہے, وہ عرب تھا, ہاشمی تھا, مطلبی تھا, مگر قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. وہ عرب تھا, وہ عرب تھا بھائی, بہت بڑا عرب تھا, رسول کا سگا چچا ہے, بنی ہاشم کا خون رگوں میں دوڑ رہا ہے, خونی رشتے والا ہے. اب کیا اس سے زیادہ باتیں کروں؟ بھائی مطلبی ہے, قرشی ہے, بتہی ہے, ابتہی ہے, تہامی ہے, ہاشمی ہے, پیغمبر اکرم کا سگا چچا ہے, لیکن جلال کا عالم کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور ابو لہب ہلاک ہو جائے. ماں اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کا مال اور اس کی اولاد کسی کام نہ آئے. سیصلی نارا ذات لہب, ان قریب ابو لہب بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا. تو مالک یہ سارا نزلہ گر رہا ہے اس عرب پر, سارا نزلہ گر رہا ہے اس عرب پر, سارا جلال نکال دیا اس عرب پر جو رسول کا خونی رشتہ دار ہے. تو بتلانا یہی تھا کہ جب محمد سے دشمنی کر کے خونی رشتے والا نہ بچا تو رشتہ جوڑنے والے کیسے بچ جائیں گے؟ بہت بڑا عرب ہے, سرخ و سفید عرب ہے, گورا عرب ہے نا, رسول کا رشتہ دار عرب ہے, لیکن تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب. اور اس کی عورت ادھر کی ادھر لگانے والی ہے. حمالة الحطب کے معنی لکڑیاں چننے والی, اور یہ لغت عرب کا محاورہ ہے ایک کو دوسرے سے لڑا دینے والی. حمالة الحطب کے معنی ایک کو دوسرے سے لڑا دینے والی, بد کردار, عیب جو, حسد کرنے والی, کسی کی اچھائی نہ دیکھنے والی, اسے کہتے ہیں حمالة الحطب. تو پروردگار جھگڑا تھا تو ابو لہب سے تھا, یہ جلال اس کی بیوی پہ کیوں آ گیا؟ تو بتلانا یہ تھا کہ حق کے خلاف کسی زمانے کی کوئی عورت اگر آ جائے تو حمالة الحطب ہے. عجیب بات ہے, عجیب بات ہے. میں تو بڑا حفظ مراتب کا قائل ہوں نا, تو اب حفظ مراتب کو سننا اور اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا. ہر ایک کے مقام سے واقف ہوں, اور میں نے جتنا صحابیت کا احترام کیا ہے کسی اور نے کیا کیا ہوگا, لیکن اب جملے کو سننا. عرب آئے,
سگا چچا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور عجم ہے، عجم ہے سلمان منا اہل البیت۔ دیکھا تم نے کہ رشتہ داری کو کتنا ذلیل کیا اور صحابیت کو کتنا بلند کیا۔ بھئی آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ میں نے ہمیشہ صحابیت کی قدر کی۔ خدا کی قسم میرے اس جملے کو یاد رکھنا اور اس جملے کو ہمیشہ کے لیے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھ لینا۔ صحابی دین کے سر کا تاج ہے۔ تم تک جو دین آیا وہ صحابہ کرام سے آیا۔ بھائی تم تک دین کہاں سے آیا؟ تمہارے باپ سے۔ ان تک کہاں سے آیا؟ ان کے باپ سے۔ ان تک کہاں سے آیا؟ ان کے باپ سے۔ ہوتے ہوتے تو پہنچو گے نا کسی صحابی تک۔ تو تین ہی تو طریقے ہیں۔ یہ جو دین آج پایا جاتا ہے، اور درکار جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو آج دین پایا جاتا ہے دنیا میں مسلمانوں میں، تو تین ہی طریقے ہیں۔ کوئی چوتھا ہو تو مجھے بتا دینا۔ سننا، اب میں کسی خاتون سے پوچھتا ہوں، جناب آپ کے پاس دین کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا میری ماں نے بتلایا۔ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ ان کی ماں نے بتلایا۔ ان کے پاس کہاں سے آیا؟ ان کی والدہ ماجدہ نے بتلایا۔ ان کے پاس دین کہاں سے آیا؟ ہوتے ہوتے امہات المومنین تک بات پہنچ گئی کہ رسول کی کسی زوجہ نے بتلایا تھا۔ تو دین ملا رسول کی ازواج سے، ازواج مطہرات سے۔ اچھا مردوں سے پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں دین کہاں سے ملا؟ تمہارے باپ سے۔ انہیں کہاں سے ملا؟ ان کے والد محترم سے۔ انہیں کہاں سے ملا؟ ان کے والد محترم سے۔ ہوتے ہوتے کہاں پہنچو گے؟ کسی نہ کسی صحابی تک۔ تو دین ملنے کے دو ہی تو ذریعے ہیں، یا ازواج مطہرات سے دین آیا یا صحابہ کرام سے دین آیا۔ سنتے جاؤ آرام کے ساتھ۔ بس ٹھیک ہے، پر یعنی میں نے پوچھا ٹھیک ہے تو جواب نہیں دیا، میرے بزرگ نے فرما رہے سبحان اللہ ہے نا۔ تو اب سننا، اب جملہ سننا، اور اس جملے کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا۔ تو اب دین آیا ازواج مطہرات سے، دین آیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے۔ لیکن اب میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے وہی تو سنا جو رسول نے مسجد میں کہا، جو گھر میں کہا انہیں نہیں معلوم۔ رسول نے جو گھر میں کہا وہ صحابہ کرام کو نہیں معلوم۔ صحابہ کرام کو وہ معلوم جو مسجد میں کہا، انہیں گھر میں کیا کہا نہیں معلوم، اور ازواج مطہرات کو وہ معلوم جو گھر میں کہا، مسجد میں کیا کہا نہیں معلوم۔ تو ازواج کا علم گھر کے اندر ہے، دروازے کے باہر نہیں آتا۔ اصحاب کا علم دروازے پہ رکا ہوا ہے، گھر کے اندر نہیں آتا۔ تو ہم نے بس اتنا کیا کہ ایک ایسا دروازہ تلاش کر لیا جو اندر بھی جاتا ہے باہر بھی نکلتا ہے۔ عجیب ہے، بہت سیدھی۔ تو ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بڑی عزت کی اور بڑا احترام کیا، اور ہم آج تک اسی بات کے قائل ہیں۔ لیکن جملہ سنو، رسول کی جوتی، یاد رکھنا میرے جملے کو۔ اگر کوئی شخص رسول کی جوتی کی توہین اس لیے کرے کہ وہ رسول کی جوتی ہے تو وہ کافر ہے، چل جائے کہ رسول کا صحابی نہیں۔ بڑی ذمہ داری سے جملہ کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص رسول کی نالین مبارک رکھی ہوئی ہو اور کوئی شخص ٹھوکر مار دے کہ یہ رسول کی جوتی ہے، کافر ہو جائے گا۔ اس لیے کہ کیوں؟ نسبت ہے رسول سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نسبت ہے رسول سے۔ تو اب جو رسول سے شانہ ملا کے بیٹھ جائے، وہ کتنا اہم ہوگا۔ تو بس میری اس گزارش کو یاد رکھنا کہ جس نے بھی میرے رسول کے شانے سے شانہ ملایا وہ میرے سر کا تاج ہے، لیکن شانہ ملانے والا اور ہے، شانے پہ کھڑے ہو کے بت توڑنے والا اور ہے۔
میں نے بڑی زحمت دی، میں نے بڑی زحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو. تقریر آہستہ آہستہ اپنی آخری منزلوں سے قریب ہونے والی ہے، لیکن بات سنتے جاؤ. تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ. ہٹا دیا نا عرب کو ہٹا دیا. اور السلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں ہے. اب فرق دیکھو. اگر فرق سمجھ میں آ گیا تو میری محنت سہارت ہے. یہ کب کہا میرے نبی نے؟ خندق کے میدان میں. انصار کہہ رہے تھے سلمان ہم میں ہے، مہاجر کہہ رہے تھے سلمان ہم میں ہے. رسول آئے، رسول نے سلمان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کھینچ کے کہنے لگے سلمان منا اہل بیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. تو سلمان اہل بیت میں کب شامل ہوئے؟ خندق کے دن سن 5 ہجری میں، ہے نا بھائی؟ بہت توجہ رکھنا. خندق کے دن سن 5 ہجری میں سلمان اہل بیت میں شامل ہوئے. تو جب اہل بیت میں شامل ہوئے تو اہل بیت ہو گئے. اس سے پہلے کیا تھے؟ بس یہ ایک بہت چھوٹا سا سوال ہے. سن 5 ہجری سے سلمان اہل بیت میں ہے. سن 5 ہجری سے پہلے سلمان کس چیز میں تھے؟ صحابی تھے نا. 5 ہجری سے پہلے سلمان صحابی ہیں، 5 ہجری کے بعد سلمان اہل بیت میں ہے. تو اب تو مان لو کہ صحابیت جب ترقی کرتی ہے تو اہل بیت میں شامل ہوتی ہے. پہنچ رہی ہیں نا باتیں میرے محترم سننے والوں تک کہ صحابیت جب ترقی کرتی ہے تو اہل بیت میں شامل ہوتی ہے، اور اہل بیت جب ترقی کرتے ہیں تو پشت رسول پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہے نا. تو اب بھائی عجیب مراحل ہیں جہاں میں سننے والوں کو لے کے آ گیا. تو عرب اور عجم کی تمیز نہیں ہے اسلام میں. کرامت انسانی کی بنیاد تقوی ہے، اور ایسے ہی گورے اور کالے کی تمیز نہیں ہے. گورا آنکھیں ملتا ہوا اٹھے اور کالا آواز دے حی علی الصلاۃ. عجیب بات ہے. سارے مجمع کے ذہن میں وہ جملہ موجود ہے، بلال حبشی کالا، لیکن میرے نبی کا صحابی ہے، میرے نبی کا صحابی ہے نا، ہمارے سر کا تاج ہے. اچھا تو بڑے بڑے گورے عرب موجود تھے مدینے میں. آج سب کو معلوم ہے کہ بلال کے منہ سے شین نہیں نکلتی تھی، سین. اشہدو ان محمد رسول اللہ، سب کو معلوم ہے نا. اور جب کسی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ تو شین نہیں بول سکتے، تو ایک مرتبہ رسول نے فرمایا کہ سین و بلال شین عندنا. بلال کی جو سین ہے وہ ہمارے پاس شین بن کے آتی ہے. یعنی مسئلہ اذان کا نہیں ہے، مسئلہ نیت کا ہے. مسئلہ اذان کا نہیں ہے، مسئلہ نیت کا ہے. تو اب کالا ہے نہیں، لہجہ ٹھیک نہیں ہے، تلفظ بھی صحیح نہیں ہے، اور کہتے یہ ہیں نعوذ باللہ من ذالک. میں تو ایک صحابی رسول کا تذکرہ کر رہا ہوں جس پر میری اور میرے سننے والوں کی جانیں فدا ہو جائے. لیکن سنو، جسم سے بو آ رہی ہے، تاریخ میں ہے، لیکن کمال ہے، خدا کی قسم کمال ہے کہ جب رسول نے اپائنٹ کر دیا کہ تم نماز کے لیے بلاؤ گے تو اب کالا بلائے گا، گورا اس کی آواز کو سن کے جائے گا. جھوٹی تاریخ میں بھی نہیں ملتا کہ کسی نے کہہ دیا ہو کہ یا رسول اللہ اس کا لہجہ خراب ہے، اس کی آواز صحیح نہیں ہے، کسی اچھے عرب کو آپ اپائنٹ کر دیں. نہیں ملتا، اس لیے کہ اتنے شریف تھے کہ جان رہے تھے کہ رسول جسے گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دے. لفظوں کو بدل رہا ہوں تاکہ یہ بچے جو میرے سامنے بیٹھے ہیں نا ان تک بھی پہنچ جائے. دیکھو، کوئی عرب اچھا سرخ و سفید، اچھے لباس والا، اچھے خاندان والا رسول سے کہہ سکتا تھا نا کہ یا رسول اللہ لہجہ ٹھیک نہیں ہے، دوسرا مؤذن معین کر دیجئے، کہہ سکتا تھا نا؟ نہیں، بہت چپ چاپ سے سارے کے سارے اس کی اذان سنتے رہے اور اذان سن کے مسجد میں آتے رہے اور نماز پڑھتے رہے. کسی نے نہیں کہا کہ بلال کو بدل کے دوسرا لے آئیے، اس لیے کہ جان رہے تھے کہ رسول جسے گلدستہ اذان پہ کھڑا کر دے
اسے پوری امت مل کر بھی ہٹا نہیں سکتی. تو جسے گلدستہ اذان پہ کھڑا کرے وہ تو نہ ہٹ سکے، اور جسے غدیر کے منبر پہ بٹھا کے چلا جائے. میں نے بڑی رحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو. تو اب فضائل انسانی کی بنیاد رنگ و نسل نہیں ہے، عرب عجم نہیں ہے، گورا کالا نہیں ہے. کرامت انسانی کی بنیادیں پورے قرآن میں چھان ڈالو، جتنی ہے بے کم اوقات بیان کر رہا ہوں. کرامت یعنی فضیلت کی ایک بنیاد علم، دوسری بنیاد تقوی، تیسری بنیاد جہاد. یعنی عجیب کمال ہے. کس بنیاد پر تمہیں فضیلت ملے؟ علم کی بنیاد پر. دوسرا معیار کس بنیاد پہ فضیلت ملے؟ تقوی کی بنیاد پر. تیسرا معیار کس بنیاد پہ تمہیں فضیلت ملے؟ جہاد کی بنیاد پر. اگر مجاہد ہو، بھائی توجہ رکھنا، اگر مجاہد ہو تو غیر مجاہد سے افضل ہو، اگر متقی ہو تو غیر متقی سے افضل ہو، اگر بھائی بہت توجہ رکھنا، اگر عالم ہو تو غیر عالم سے افضل ہو. اور اب چوتھی بنیاد ایمان، اگر مومن ہو تو غیر مومن سے افضل ہو. اب تمہیں حق حاصل ہے کہ تم یہ جو چار بنیادیں میں نے بیان کی، علم، ایمان، تقوی، جہاد، پورے مجمع کو حق حاصل ہے کہ وہ مجھے چیلنج کرے کہ یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں، ہے نا حق؟ تو اب چار آیتیں سنو اور اب مجھے اجازت دے دو. ایمان، مومن افضل، غیر مومن پست کمتر. افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. مومن اور غیر مومن برابر نہیں ہے، مومن افضل ہے، مومن افضل ہے نا، مومن افضل. یہ ذہن میں رکھنا. دوسری بنیاد تقوی. عجیب بات ہے. ابھی میں آیت پڑھ کے گزرا ہوں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہماری نگاہ میں صاحب کرامت اور صاحب فضیلت وہ ہے جو متقی ہے. ایمان فضیلت، تقوی فضیلت. تیسری بنیاد علم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ان سے پوچھو کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہے نا؟ علم کو فضیلت. تو پہلی فضیلت ایمان کو، دوسری فضیلت تقوی کو، ٹھیک، تیسری فضیلت علم کو، چوتھی فضیلت مجاہد. فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجۃ. اللہ نے غیر مجاہد پر مجاہدین کو فضیلت دی ہے. تو اب کتنی چیزیں فضیلت کی آ گئی آپ کے پاس؟ ایمان، تقوی، علم، جہاد. ان میں سے ایک بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ میں فضیلت ہے. اور اگر کہیں چاروں جمع ہو جائے، بھائی ہلکی پھلکی بات کر رہا ہوں، اس میں نہ کوئی منطق ہے نہ کوئی فلسفہ ہے. اگر یہ چاروں ایک جگہ جمع ہو جائے تو جس نے کہا کہ ایمان، توجہ رہے، ایمان افضل ہے، اسی نے خندق کے میدان میں کہا تھا برز الایمان کلہ. بھائی بہت سیدھی بہت سامنے کی بات. جس نے کہا تھا نا کہ ایمان افضل ہے، ایمان، اسی نے کہا تھا خندق کے میدان میں برز الایمان کلہ. جس نے کہا کہ تقوی افضل ہے، اسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا علی امام المتقین. دو فضیلتیں ثابت ہو گئی، ایمان، تقوی. اور اب علم. جس نے کہا کہ علم افضل ہے، اسی نے کہا انا مدینۃ العلم. پہنچ رہی ہے باتیں میرے سننے والوں تک. تقریر اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. انا مدینۃ العلم وعلی بابا. اب آخری فضیلت بچی مجاہد. جس نے کہا کہ جہاد افضل ہے
اور مجاہد افضل ہے. اسی نے خیبر کی رات کو کہا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. بس تقریر آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی اور سلسلہ کلام کو اس منزل سے آگے نہیں جانا. جو کل 4 معیار ہیں فضائل کے کل 4 معیار ہیں پورے قرآن میں، اور چاروں میں صف اول میں علی. اگر تقویٰ ہے تو علی امام المتقین، اگر ایمان ہے تو علی امیر المومنین، اگر جہاد ہے تو علی کرار غیر فرار. بھائی میں کہاں تک بیان کروں؟ اگر علم ہے تو انا مدینۃ العلم ہے وہ علی بابا. ایسا ہو تو خلافت اسلامیہ کا حقدار بنے. میں نے بات مکمل کر دی. ایسا ہو تو جانشینی رسالت کا حقدار بنے. مجھے اجازت ہے اس جملے کو ادا کرنے کی، بس میں نے زحمت دی اور اس زحمت کو تمام کر رہا ہوں. بھائی کبھی اگر موقع آ جائے تو اس بات کو یاد رکھنا کہ کسی نے انا مدینۃ العلم وعلی بابا کی تشریح کرتے ہوئے یہ جملہ لکھا کہ اس میں علی نام نہیں ہے، صفت ہے. بس میری تقریر تمام ہو رہی ہے، اب میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. کسی نے یہ نام اور صفت کچھ پتا چلا؟ میں نے کہا کیا؟ نام زید عمر، صفت عالم شاعر خطیب، ہے نا؟ تو کہنے لگے کہ انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. وہ علی بابہا، اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے. اس کا دروازہ علی ہے نہیں، یہ علی نام نہیں ہے. علی کے معنی بلند. اب میں کیا کروں؟ اب یہ میری کتنی بڑی مجبوری ہے کہ روایت دی رسول نے علی کے لیے، اور آپ نے ترجمہ کیا کیا؟ بلند، ہے نا؟ اب میرا جملہ اگر میرے سننے والوں کے ذہن میں رہ سکے تو وہ جملہ سنتے جاؤ. میں نے جب عربی لغت کو چھانا تو مجھے بلند کے لیے 3 لفظ ملے. بھائی سننا: کعبہ بلند، علی بلند، نجف بلند. دیکھ لینا ایسا سورج جو بلندیوں میں پیدا ہوا، بلندیوں میں رہا، بلندیوں میں ڈوب گیا، ہے نا؟ بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ اسی مرحلے پر اپنی گفتگو کو اختتام پذیر کرنا چاہ رہا ہوں. تو انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، ہے نا؟ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے. علی کے معنی بلند. کہنے لگے علی سے مراد ابو طالب کا بیٹا علی تھوڑی ہے، نہیں، علی کے معنی بلند. توجہ رہے، اس لیے کہ کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور میری بات مکمل ہونے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ مسائل کے بھی 5-7 جملے تو یقیناً رس کروں گا نا آپ کی خدمت میں، اور اس تک جانے کے لیے ایک جملہ ناگزیر ہے. تو علی بلند. رسول سمجھ رہے تھے کہ میں اگر علی کہوں گا تو کہیں گے علی کے معنی بلند. میں علم کا شہر ہوں، دروازہ بہت بلند ہے. کیا خوبصورت ترجمہ ہے نا؟ پڑھا لکھا مجمع ہے، پڑھا لکھا. اس لیے اس مجمع کو میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. بس ایک جملہ ہدیہ کروں گا اور وہیں سے مصائب کی طرف چلا جاؤں گا. تو انا مدینۃ العلم وعلی بابا، ترجمہ کیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے. بھائی یہی سبب ہے کہ غدیر میں میرے نبی نے علی نہیں کہا، کہنے لگے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. پہنچ گئی بات میرے سننے والوں تک.
یہ علی مولا ہے. اب اس کے معنی بلند نہ سمجھ لینا ہے نا. تو اب پوری تاریخ فضائل میں اور پوری تاریخ آل محمد میں کل 2 ہی تو مقام نظر آئے نا, 2 ہی تو شخصیتیں نظر آئی جن کے لیے ہاذا کا لفظ استعمال ہوا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور یاد ہے میرے سننے والوں کو, بھرا ہوا مجمع تھا, ہاذا بھرا ہوا مجمع تھا. میرا نبی مسجد نبوی میں منبر سے خطبہ دے رہا تھا. اتنے میں حسین داخل ہوئے, چھوٹا بچہ حسین, چھوٹا بچہ داخل ہوا. بھرا ہوا مجمع تھا, بچہ لڑکھڑایا, گرا. رسول نے خطبہ روکا. خطبہ روکنے کے بعد اترنے کے بعد بچے کو گود میں لیا. لینے کے بعد پھر منبر پہ آئے, تلوا سہلایا اور کہنے لگے ہاذا حسین. تقریر تمام ہو گئی. فعرفوہ وانصروہ, یہ حسین ہے, اسے اچھی طرح پہچان لو اور اس کی مدد کرنا جب یہ مدد کے لیے پکارے. ہاذا حسین فعرفوہ وانصروہ. آ گئی نا بات حسین ابن علی تک, حسین ابن علی تک بات آ گئی نا. تو اب جملے سنتے جاؤ اور ان جملوں کو ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا. جو واقعہ نشتر پارک میں بیان کرنا چاہ رہا تھا, دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کے سب اسے بیان نہ کر سکا. اب اس واقعے کو سنو اور مجھے اجازت دے دو. بچہ پیدا ہوا, حسین پیدا ہوا, سفید پارچے میں لپیٹ کر دیا گیا. رسول نے دیکھا جبریل آئے, جبریل نے رسول کی مٹھی میں کچھ دے دیا. رسول نے رونا شروع کیا. ماں کو خبر ہوئی, فاطمہ زہرا کو, کنیز کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر آئی اور کہا بابا کیا آپ کو اس بچے کے پیدا ہونے سے خوشی نہیں ہوئی؟ کہا بیٹی میں بہت خوش ہوں, میں بہت خوش ہوں. بابا پھر آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بیٹی نہ پوچھ تو بہتر ہے. بیٹی نہ پوچھ, تیرے لیے بہتر یہی ہے کہ نہ پوچھ. کہا نہیں بابا آپ مجھے بتلائیں کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے, آپ کے رونے کا سبب کیا ہے. پھر فرمایا پیغمبر نے, پوری ذمہ داری سے مقتل کا ترجمہ کر رہا ہوں, بیٹی نہ پوچھ, تیرے لیے یہی بہتر ہے. کہا بابا میں کون ہوں؟ کہا تو میری بیٹی ہے. کہا بابا میرے حق کی قسم, میرے حق کی قسم مجھے بتلائے کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے. ایک مرتبہ علی کو آواز دی کہ علی ذرا فاطمہ کا بازو تو تھامو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, ذرا فاطمہ کا بازو تو تھامو. بس سننا, 2-4 جملے سننا اور مجھے اجازت دینا. علی نے فاطمہ کا بازو تھاما. کہا بیٹی ابھی ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور خدا کا یہ پیغام لائے تھے کہ تیرا یہ بچہ جو میری گود میں ہے 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے گا. اور بیٹی یہ جو میری بند مٹھی ہے نا, اس کے اندر اس کے مقتل کی خاک ہے. کہا بابا یہ میرا بچہ کس جرم میں قتل کیا جائے گا؟ بے ای ذنب یقتل, کس جرم میں قتل کیا جائے گا؟ کہا بلا جرم ولا ذنب, تیرے بیٹے کا کوئی جرم نہیں ہوگا, کوئی تقصیر نہیں ہوگی. کہا بابا پھر جب میرا بیٹا قتل ہوگا تو اس پر رونے والے کون ہوں گے؟ بس عزیزان محترم آپ نے گریہ کیا اور تقریر تمام ہو گئی. بابا یہ واقعہ کب ہوگا؟ کہا فی زمان خالی انی و ان کے و ان علی و ان الحسن. بیٹی یہ واقعہ اس وقت ہوگا جب میں بھی نہیں ہوں گا, تو بھی نہیں ہوگی, علی بھی نہیں ہوگا, حسن بھی نہیں ہوگا. شہزادی رونے لگی. کہا بابا پھر میرے بچے پر روئے گا کون؟ کہا بیٹی پرواہ نہ کر, اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد اس کے مردوں پہ روئیں گے, جس کی عورتیں اس کی عورتوں پہ روئیں گی, جس کے بچے اس کے بچوں پہ روئیں گے. یہ کہہ کر آواز دی کہ ذرا ام سلمہ کو تو بلانا. ام سلمہ آئی, آپ نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی.
تمام ہو گئی، میں بس واقعے کو مکمل کر رہا ہوں، مجلس ختم ہو چکی۔ کہا ام سلمہ کو بلاؤ، ام سلمہ آئی، وہ مٹھی جس میں خاک تھی نا وہ ام سلمہ کے دامن میں کھول دی اور کہا ام سلمہ یہ میرے بیٹے حسین کے مقتل کی خاک ہے، اس کی حفاظت کرنا، اور جس دن یہ خون بن جائے نا اس دن سمجھ لینا کہ میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ ام سلمہ نے وہ مٹی ایک برتن میں رکھی، ایک شیشی میں رکھی اور رکھنے کے بعد طاق میں رکھ دی۔ زمانہ گزرتا رہا، رسول گزر گئے، علی کا زمانہ گزر گیا، حسن کا زمانہ گزر گیا، حسین عراق چلے گئے، ہے نا۔ ایک دن دوپہر کو ام سلمہ سو رہی تھی کہ خواب میں رسول کو دیکھا، گریبان کھلا ہوا ہے، بال زلفیں بکھری ہوئی ہے، ہاتھوں پہ مٹی ہے، دامن میں مٹی ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت کیا ہو رہی ہے؟ کہا ام سلمہ تمہیں نہیں معلوم کربلا میں میرا حسین ذبح کر دیا گیا، ارے اس کے لاشے کے سرانے سے آ رہا ہوں۔ اب گھبرا کے جو ام سلمہ نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ شیشی میں تازہ خون جوش مار رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یا حسین یا حسین یا حسین۔